خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دبئی پہنچ گئے۔ دبئی میں پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، معاشی ترقی کے آثار بہتر ہو رہے ہیں، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی، برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات کے شعبے میں انقلابی تبدیلی چاہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے، یو اے ای کی قیادت سے بھی ملاقاتیں طے ہیں۔ پاکستان کی جو معیشت ہے پچھلے 1 سال میں میکرو لیول پر فاؤنڈیشن الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ وہ براڈ انڈیکیٹرز ہیں جو IMF کے پروگرام کے بعد ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی الحمدللہ پاکستان میں 1 سال میں آئی ہے، لیکن the journey is long, tough challenges ahead۔ ہمارے 3-4 میجر ایریاز ہیں جہاں پر ہم اکنامک گروتھ کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مائنز اینڈ منرلز، G2G کی کوریڈور ہے، UAE، سعودی عربیہ، ان کے ساتھ ہماری بڑی کلوز انٹریکشن چل رہی ہے۔ نیکسٹ منتھ بائی دی گریس آف گاڈ وی آر ڈسپیچنگ 1000 fresh agri graduates to China for training and government of Pakistan is funding this program۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا ہونے والے نوجوان کا قتل ہوا یا نہیں، پولیس کی تفتیش الجھ گئی۔ پولیس مقابلے میں گرفتار ملزمان نے قتل کا اعتراف کیا ہے لیکن لاش نہیں مل سکی۔ ڈیفنس میں 1 ماہ قبل اغوا ہونے والا لڑکا مصطفیٰ بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی کا نشانہ بن گیا۔ گرفتار ملزم ارمغان اور ساتھیوں نے پولیس کو بتایا، مغوی مصطفیٰ کو 3 دن پہلے قتل کیا تھا، لاش ملیر میں پھینک دی۔ ملزمان کی نشاندہی پر ملیر کے 2 مقامات پر چھاپے مارے گئے، تاہم لاش نہیں ملی۔ پولیس نے مغوی کی بازیابی کے لیے ڈیفنس میں ارمغان کے گھر پر چھاپا مارا تھا، جہاں ملزم نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ DSP سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے ملزم ارمغان اور 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ منگو پیر میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور واٹر ٹینکر کو بھگا کر لے گیا۔ اہل علاقہ مشتعل ہو گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں، کئی واٹر ٹینکروں کو روک لیا۔ ناگن چورنگی پر بھی ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا، واٹر ٹینکر روک لیے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ رواں سال کے 40 دنوں میں ٹریفک حادثات سے اموات کی تعداد 100 ہو گئی۔ لاہور کے فیکٹری ایریا میں مدرسے کے معلم کی 9 سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی، پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ 13 دن گزر جانے کے باوجود پولیس ملزم اور ساتھی کو گرفتار نہیں کر سکی۔ قاری احسن اور ساتھی قاری نعمان نے ڈرل مشین چلا کر بچے کو ڈرایا اور مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بچے کے والد شہباز علی کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ واقعہ 28 جنوری کو پیش آیا۔ بچے کے رشتہ داروں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان نے بتایا، حماس قیادت نے 3 ہفتوں کے دوران اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا۔ قابض دشمن شمالی غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بنا۔ مختلف علاقوں میں بمباری اور فائرنگ کے ذریعے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا اور معاہدے کے مطابق امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں پیدا کی۔ اس عرصے میں حماس نے اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ حماس ترجمان نے بتایا، ہفتہ 15 فروری کو رہائی کے لیے مقرر صہیونی قیدیوں کی حوالگی تا حکم ثانی مؤخر کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت تک پابندی برقرار رہے گی جب تک اسرائیل معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا۔ لیبیا میں شمال مغربی شہر زاویہ کی مارسا دیلا بندرگاہ کے پاس کشتی الٹ گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے بتایا کشتی پر 65 مسافر سوار تھے۔ طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے نے لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ ہسپتال روانہ کر دی۔ پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کا کرائسس مینجمنٹ یونٹ نگرانی کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔
لیبیا میں تارکین وطن کے قتل عام کے شواہد سامنے آ گئے. 2 اجتماعی قبروں سے 70 لاشیں ملی ہیں. لاشوں پر گولیوں کے نشان ہیں. اقوام متحدہ کی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے واقعے پر دکھ اور تشویش کا اظہار کیا. تنظیم کا کہنا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ کئی لاشوں پر گولیوں کے نشانات ملے. لیبیا کے سیکیورٹی حکام بھی جنوب مشرقی صحرا میں 2 مقامات سے اجتماعی قبروں سے 29 لاشیں نکال چکے ہیں. جوڈیشل کمیشن نے 6 ججوں کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کیا. سپریم کورٹ سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا جوڈیشل کمیشن کے اکثریتی فیصلے سے جج مقرر کیے گئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد سپریم کورٹ کے جج ہوں گے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں قائم مقام جج بنانے کی منظوری دے دی گئی. جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں تقرر کی خبر ARY نیوز نے 1 فروری کو دی تھی. سپریم کورٹ میں نئے ججوں کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کر دیا. کمیٹی کے رکن سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا. بات نہ مانی گئی تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے. جسٹس مندوخیل نے روکنے کی کوشش کی لیکن آزاد ارکان نہ مانے. بانی PTI آرمی چیف کو ایک اور خط لکھیں گے. بہن علیمہ خانم نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا بانی PTI اگلے ہفتے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ سارے خط اوپن ہیں، عوام ان خطوں کو پڑھ رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف فوج اور قوم کو ایک ہونا ہوگا. دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے. اس لیے انہوں نے 1 نہیں 2 خط لکھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا اگلے ہفتے. یہ اوپن لیٹر ہے، ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا، عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں. وہ چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ساتھ لے کے چلیں. مشیر برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں خط لکھنا PTI کا پالیسی شفٹ ہے. ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. بانی PTI نے کھل کر کہا ہے مجھ پر رحم کھائیں. وہ NRO مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل. اگر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملات درستگی کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کو خط لکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی. جتنے انہوں نے جتن کیے اس خط میں یا اس خط کے ذریعے اور پالیسی شفٹ کی بات کی، عمران خان صاحب نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن اور اپنی پالیسی کو شفٹ کیا ہے. اوپنلی NRO کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میرے پہ رحم کھایا جائے. بشریٰ بی بی نے کہا ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. وہ کسی منصوبہ بندی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ میں ملوث نہیں. بشریٰ بی بی راولپنڈی کے 10 مقدمات میں شامل تفتیش ہو گئے. بانی PTI کی اہلیہ نے تحریری بیان پولیس کے تفتیشی افسران کو دے دیا. انہوں نے لکھا میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ دینے پر PTI ارکان کا احتجاج. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیں، نعرے بازی کی. واک آؤٹ کر کے گیلری میں بھی نعرے لگائے. ایوان میں PP ارکان نے بھی احتجاج کیا. اسپیکر سے وزراء کی ایوان میں حاضری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس نے ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. ملزم نور عالم سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا. ہمارے نمائندے عدنان راجپوت نے گرفتار ملزم سے گفتگو کی ہے، آپ بھی دیکھیے. غریب نواز چوکی پولیس نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈکیتی مزاحمت کرنے پر شہری کو قتل کرنے والے ایک ڈکیت ملزم کو گرفتار کیا ہے. گرفتار ملزم ساتھ موجود ہے. پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نور عالم نام ہے. کس طرح واردات کی تھی، اس واردات میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، کیا واقعہ کیا ہوا؟ 3 لڑکے تھے. امزیہ میں جو ہے گلی کے اندر ایک لڑکے سے موبائل چھین رہے تھے تو نا اس نے ہم سے لڑنے کی کوشش کری تو میرے ہاتھ سے فائر چل گیا. کن کن علاقوں میں وارداتیں کرتے رہے ہو آپ؟ لانڈی ہو گیا، زمان ٹاؤن، کورنگی 4، انڈسٹریل ایریا، 2.5 نمبر،
डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस ये मुलजिम है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने डकैती के दौरान मज़ामत करने वाले शहरी आरिफ नामी शहरी है जिसे कत्ल करने का भी एतराफ़ किया है। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया और मुलजिम के जो दीगर फरार साथी हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। जी। कराची में पुलिस एहलकार की शादी में हवाई फायरिंग से बच्ची जान बहक हो गई। लियारी मूसा लेन में डॉक्स थाने के सामने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गई। गोली 2.5 साल की बच्ची को आ लगी। पुलिस एहलकार आफ्ताब समेत 7 नामजद और 4 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम पुलिस एहलकार आफ्ताब की शादी की तकरीब में SMG 9mm और 30 बोर के हथियारों से फायरिंग की गई। डॉक्स थाने के सामने फायरिंग की जाती रही, कोई रोकने वाला नहीं था। कराची में घर में आग से खातून जिंदा जल गई। नौजवान बेटी और बेटा झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। बाग़े कोरंगी के घर में आग मुबैना तौर पर जान बहक खातून के देवर ने लगाई। मुलजिम आग लगाकर घर से भाग गया। अफजल खान की रिपोर्ट। बाग़े कोरंगी के घर में आतिशज़दगी का वाक़या खानदानी रंजिश का शाखसाना निकला। पुलिस का कहना है कि राशिद का भाई दिलावर आग लगाकर फरार हुआ, जिसके नतीजे में उसकी भाभी 45 साला गुलशन जांबहक, 17 साला भतीजा अहमद और 16 साला भतीजी अस्मा झुलसकर शदीद जख्मी हुए। लड़की ऊपर जल रही थी, चीखो पुकार की आवाज़ आई है। हम भागे हैं, जाके देखा तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बड़ी मुश्किलों से खुलवाया तो धुआं धक्काड़ हो रहा था और जो ना मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले में रहते हैं, हम भागे, पानी का पाइप वाइप लेके तो बुझाया। इतला मिलने पर रेस्क्यू इदारों ने आग पर काबू पाया। जांबहक और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। हमारे पहुंचने से पहले एक खातून जो है जांबहक हो गई थी, 2 अफराद जख्मी थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। पुलिस ने जांबहक खातून के शोहर राशिद का बयान लेने के बाद मुबैना तौर पर घर में आग लगाने वाले मुलजिम दिलावर की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। खबर हैदराबाद से है, जिसके इलाके पनूर गोट में छालिया के गोदामों और फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए हैं। अंजुम बहाब से मजीद जान लेते हैं। जी अंजुम, बताइए। जी बिल्कुल, खुफिया अदारे ने कस्टम को खुफिया इत्तला दी थी कि हैदराबाद के मुख्तलिफ गोदामों और घरों में गुजरे से चालियाँ रखी गई है और उससे दोपहरी और मीठी चालियाँ बनाई जा रही है, जिसके ऊपर कस्टम हुकाम ने छापा मारा। एक जगह पर मदामत का सामना करना पड़ा। मुसल्लह अफराद ने मदामत की तो रेंजर तो पुलिस की मदद तलब की गई, जिसके बाद इस इलाके को मुकम्मल तौर पर कार्डन करके गोदामों से और घरों से चालियाँ की हज़ारों किलोग्राम चालियाँ जब्त कर ली गई है, जिसकी मालियत 55 लाख रुपये बताई जा रही है। इसका सुपारी बनाने वाली मशीन भी कस्टम इन्फोर्समेंट हैदराबाद में कब्जे में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात की और उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सदर ने कहा, कौम एक सच्चे दोस्त और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। प्रिंस करीम आगा खान की दूरअंदेश क़यादत ने पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। इससे पहले इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लगता है वकील चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा न पहुँच सके, केस समाअत के बगैर मुलतवी कर दिया गया। मुआविन वकील ने बताया, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अदालत पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता मारगला रोड खुला है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, ख्वाजा हारिस और बाकी लोग पहुंच गए। सलमान अकरम राजा आधा घंटा पहले निकलते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। अगर वकील ही नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, केस समाअत के लिए पुकारा गया, सलमान अकरम राजा अदालत में नहीं थे। आलम कुफ्र को आका कहने से बढ़कर पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा, हमारे हुक्मरान बड़े आका अमरीका के बड़े पैरोकार नज़र आते हैं। अमरीका अफगानिस्तान में फिर जंग शुरू करने पर गौर कर रहा है। हमारे हुक्मरान बड़े आका अमरीका के बड़े पैरोकार नजर आते हैं। आज फिर अमेरिका इस बात पर गौर कर रहा है कि अफगानिस्तान में दोबारा जंग शुरू कर दी जाए। हम एक बार फिर अफगानों को आपस में लड़ाने के लिए एक प्रॉक्सी स्टेट का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने मुसलमान भाइयों को दुश्मन कहना और आलमी कुफ्र को अपना आका कहना, इससे बढ़कर न इस्लाम दुश्मनी और हो सकती है, न पाकिस्तान दुश्मनी और हो सकती है।
کراچی کے طلباء کے حق پر ڈاکہ، میڈیکل کالجوں میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلباء کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ امیدوار گزشتہ سال صوبے کے دیگر شہروں میں داخلہ نہیں لے سکے تھے، اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے تھے، انہوں نے بعد میں سندھ کا ڈومیسائل بھی بنوایا۔ سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویز کی تصدیق مشکل ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے 2 ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلباء کے داخلے روک لیے۔ کراچی کے طلباء کے لیے میڈیکل کالجوں میں مخصوص کوٹا اندرون سندھ کو دے دیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کراچی کے کوٹے پر دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد طلباء کو داخلے دے دیے گئے۔ غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی ضلع شرقی اور دیگر ضلعوں کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں۔ کراچی واحد شہر ہے جہاں ترجیحی بنیاد پر غیر مقامی طلباء کو داخلے دیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کراچی کے طلباء کو انصاف فراہم کرنے کے لیے سو موٹو ایکشن لیں۔ معروف کاروباری شخصیت ڈاکٹر زیلف منیر پاکستان بزنس کونسل کی پہلی خاتون چیئرپرسن منتخب ہو گئیں۔ پاکستان بزنس کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حالیہ اجلاس میں انگلش بسکٹ مینوفیکچررز کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او کو چیئرپرسن منتخب کر لیا۔ گل احمد ٹیکسٹائل کے زید بشیر کو وائس چیئرمین مقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر زیلف بزنس کونسل کی وائس چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر زیلف منیر نے کہا پی بی سی کی قیادت سنبھالنے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ جرمنی کی دارالحکومت برلن میں پاکستانی سفارت خانے میں نئے آنے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ محمد صلاح الدین کی رپورٹ۔ جرمنی میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پہنچنے والے پاکستانی طلباء و طالبات کی رہنمائی کے لیے برلن میں پاکستانی سفارت خانے میں طلباء تنظیم بزم برلن کی جانب سے تقریب ہوئی۔ سفیر پاکستان سکلین سیدہ کا کہنا تھا کہ طالب علم ملک کا روشن مستقبل ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی اب ہمارا مستقبل ہے۔ ہمارے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے کیونکہ جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی وہ تو ایک ریزرو ہے اسکل لیبر کا، اور اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی اپرچونٹی ملے گی اور ان کو بھی پازیٹیوٹی دکھے گی جرمنی میں آگے پڑھنے اور آگے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تقریب میں مختلف موضوعات پر ماہرین نے ملازمتوں کے حصول کو آسان بنانے کے لیے پروفیشنل سی ویز بنانے کے متعلق آگاہی فراہم کی گئیں۔ جرمنی میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء طالبات کے لیے اس نوعیت کے معلوماتی سیشن اہمیت کے حامل ثابت ہوتے ہیں۔ محمد صلاح الدین، ARY نیوز۔ ذاکران شہر قائد نے کراچی جم خانہ میں مشاعرے کا انعقاد کیا۔ صدارت سینئر شاعر و نقاد پروفیسر سحر انصاری نے کی۔ جاوید صبا، صابر ظفر، انور شہود، ڈاکٹر پیر زادہ قاسم، افتخار عارف سمیت معروف شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔